لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے اب سے کچھ دیر پہلے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے۔ تازہ ترین کیا معلومات ہیں جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز میاں عابد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میاں عابد، ملبہ بھی ہٹا لیا گیا ہے، سرچ آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی اس وقت جو ہیں وہ تفتیشی ٹیمیں اور انکوائری ٹیمیں، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے لوگ، ضلعی انتظامیہ کے لوگ اور پولیس کے جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ واقعی کی تحقیقات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کی جائیں گی تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جا سکے۔ تو یہ رپورٹ کیا پیش کریں گے؟ یہاں پہ تو موسٹلی گھر اسی نوعیت کے بنے ہوئے ہیں، غریب لوگ ہیں، یہاں پہ گارڈر ٹی آر کے ساتھ یہ لوگ بناتے ہیں اور اس میں حادثات کا امکان جو ہے وہ موجود رہتا ہے کیونکہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا کوئی نہیں ہے، جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اپنا آشیانہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو سر یہ صورتحال ہے اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ تفتیشی ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ میاں عابد، آپ یہاں پر جائے حادثہ پر موجود ہیں اور بڑا افسوسناک یہ ثانیہ پیش آیا ہے۔ اہل محلہ، اہل علاقہ سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، وہ بھی یقیناً بہت غمزدہ ہوں گے، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جی ظاہر ہے علاقہ جو ہے وہ بہت غمزدہ ہیں، پریشانی کے عالم میں۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں جن کے بچے جو یہاں پہ پڑھ رہے تھے وہ خاصے پریشان ہیں، وہ ورثہ جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو جن کے بچے جو ہاسپٹل میں ہیں ابھی، چونکہ میتیں بھی، لاشیں بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں وہ بھی ہاسپٹلس کے اندر ہیں، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ جو ان کے رشتہ دار یا دوسرے جو محلے دار ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایک سوگ کا سماں ہے، فضا انتہائی سوگوار ہے۔ کچھ خواتین جو ہیں وہ ان کے آنسو جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، تو وہ بھی بیچاری پریشانی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جس میں 14 معصوم بچے جو ہیں وہ بن کھلے جس کو کہتے ہیں کہ مرجا گئے، یعنی 5 سے 10-12 سال کی عمر کے بچے جو تھے وہ ایک کمرے کی چھت کے نیچے جو انتہائی پوشیدہ تھا، اب وہ ملبہ تو ہٹا دیا گیا ہے، سرچ آپریشن بھی مکمل کر دیا گیا ہے، تو تفتیشی ٹیمیں جو اپنی کارروائی ہوتی ہے وہ روٹین کی کارروائی، تو اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے، میڈیا اس بات کو اٹھا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ یہ سانحہ کا بیسک جو وجہ بنی ہے وہ غربت بنی ہے، تو اس کا حل میرے خیال میں نہ حکومت کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، تو یہ تفتیشی ٹیمیں اپنی رپورٹ دے دیں گی، اس رپورٹ کے اوپر کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ ڈی اے جی آپریشن کا کہنا یہ ہے کہ جو مالک مکان تھا 5 لوگوں میں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اب ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، تو کس بات کی تفتیش کریں گے کہ کیا وہ غربت کی وجہ سے اپنا جو گھر تھا وہ اچھی طریقے سے نہیں بنا سکے، اور اس خاتون کا کیا قصور تھا جو وہاں پہ پڑھا رہی تھی ان بچوں کو 100-200 روپے وہ ماہانہ کے اوپر ایک بچے سے لیتی تھی اور وہ وہاں پہ پڑھاتی تھی، وہ خود بھی اس وقت تشویشناک حالت میں جو ہے وہ ہسپتال میں موجود ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو فضا ہے وہ انتہائی سوگوار ہے۔ اور جو پولیس حکام کہہ رہے ہیں میاں عابد کے ٹیوشن سینٹر کی گراؤنڈ فلور پر ٹیوشن پڑھ رہے تھے بچے اور بالائی منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا، اس بات کی تصدیق ہو سکی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی معاملہ جو ہے، چونکہ میں جو ہے وقوع کے اوپر موجود ہوں، کہ سنگل سٹوری ایک گھر تھا، لیکن اس کے اوپر جو تھا وہ کاٹ کباڑ اور پانی کی ٹینکیاں جو تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں، تعمیراتی کام جو تھا وہ یہاں پہ کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ جو ہیں وہ ایک سنگل سٹوری میں، جو معصوم بچے تھے وہ ایک سنگل سٹوری مکان کے اندر پڑھ رہے تھے اور اس کی چھت جو ہے وہ گری ہے، اس کی بالائی منزل کے اوپر بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی رہائش نہیں ہے، نہ کوئی تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ یہاں پہ جو ہے وہ صرف کباڑ اور جو بھی ان کو ملتا تھا غریب لوگوں کو وہ اٹھا کے چھت پہ ڈال دیتے تھے، تو پانی کی 2 ٹینکیاں پڑی تھی، ان کا بھی وزن شاید وہ چھت جو تھی وہ نہیں سہار سکی، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ تو شک یہ تھا کہ یہ گھر بنایا کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، لیکن انتہائی پوشیدہ تھا، گارا اور ٹی آر گارڈر اس میں استعمال کیے گئے تھے، اور اب تک لاہور میں جتنے بھی یہ حادثات ہوئے ہیں بارش کے دوران بھی ہو جاتا ہے تو اس میں ایسی چھتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ٹی آر گارڈر اور گارے سے بنی ہوتی ہیں، تو یہ پوشیدہ چھتیں کہلاتی ہیں اور یہی حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ اور میاں عابد، آپ جس طرح بتا رہے تھے آپ کے اہل علاقہ سے بات ہوئی ہے، ایسے اور بھی ٹیوشن سینٹرز ہیں اس علاقے میں جو خستہ حال عمارتیں ہوں اور یہاں پر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہو نجی طور پر؟ دیکھیے میرے بھائی، اس وقت سر یہاں پہ جہاں موجود ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اہل علاقہ بھی موجود ہیں، باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، حادثے کا سن کر کافی لوگ یہاں پہ جمع ہیں، تو یہ ٹیوشن سینٹر اب پنجاب میں سمجھتا ہوں ایسی آبادیوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ایک خاتون یا ایک مرد جو ہے جب وہ پڑھ لکھ جاتا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ ٹیوشن کا سہارا لیتا ہے، تو اس میں جو غریب بچے ہوتے ہیں وہ ایک ٹیچر کے پاس جو ہے وہ 25-30 کی تعداد میں، تو وہ اپنا جو کمرہ ہوتا ہے وہ اس کو مختص کر لیتے ہیں اور یہاں پہ پھر وہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، تو ایسے بے شمار سینٹر جو ہیں وہ نہ صرف اس آبادی میں ہوں گے، ایسی بہت ساری آبادیاں جو ہیں وہ یہاں پہ لاہور میں موجود ہیں اور ان آبادیوں میں ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور اس علاقے سے متعلق بھی ذرا محل وقوع سے متعلق بتائیں، اس علاقے کے کاہنہ سے متعلق۔
جی یہ لاہور سے ہم جب قصور کی طرف جاتے ہیں تو لاہور کا شہر کا یہ حصہ ہی کہلاتا ہے. یہ فیروز پور روڈ کے اوپر جو ہے جنرل ہسپتال سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قصور کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے ایک گلی کے اندر جو ہے وہ 2 کلومیٹر آگے جا کے یہ ایک آبادی بنی ہوئی ہے جس کو ہم اپنی عام زبان میں یہاں پہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ ایک قصبہ نما عمارت ہے. تو لوگوں نے جگہ بیچی, جہاں جس کا دل کیا اس نے مکان بنا لیا. سڑکیں پوشیدہ ہیں, نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے, خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اور آبادی جو ہے وہ کوئی 3 مرلے کا گھر ہے, کوئی 1.5 مرلے کا گھر ہے, کوئی 5 مرلے کا گھر ہے. تو اس طرح باقی جو ہے وہ بازار ہیں, وہاں پہ بازار اس قسم کا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جیسے کریانے کی دکانیں ہیں, گوشت کی دکان ہے, پھلوں کی ریڑیاں ہیں. تو اس طرح کی یہ آبادی ہے. یعنی جو لوور مڈل کلاس سے بھی جو غریب لوگ ہیں وہ اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. اور اس جائے حادثہ پر ابھی بھی موجود ہیں آپ, وہاں پر ریسکیو حکام سے آپ کی بات ہوئی, وہ کیا تفصیل شیئر کریں؟ جی ریسکیو حکام یہ تفصیل شیئر کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4:45 بجے جو ہے انہیں حادثے کی اطلاع ملی. تو جیسے ہی وہ یہاں پہ پہنچے تو وہ ایک سنگل سٹوری گھر تھا جس کے ایک کمرے کی چھت جو تھی وہ گارڈر سے بنی تھی, وہ گر گئی. تو اس میں جو بچے پڑھ رہے تھے وہ بچے جو ہیں وہ ملبے تلے دب گئے. ان بچوں کو نکالا گیا تو ان کا کہنا یہ کہ 20 بچے جو ہیں وہ یہاں سے نکال کر 2 ہسپتالوں میں منتقل کیے گئے. ایک کانا ناؤ کا سرکاری ہسپتال ہے اور اس کے ساتھ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جنرل ہسپتال جو لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال ہے, وہاں پہ ان کو منتقل کیا گیا ہے. تو وہاں سے جو ہسپتال سے ہمیں اطلاع آئی ہیں اور پھر وزیر پنجاب صحت جو ہیں انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ 14 بچے جو ہلاک ہو چکے ہیں. 6 بچے اور ایک خاتون ٹیچر جو تھی وہ تشویشناک حالت میں, ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے. جی صحیح ہے. میاں عابد ہمیں تفصیلاً آگاہ کریں آج اس افسوسناک سانحے سے متعلق. لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے. وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے یہ تصدیق کی اور بتایا کہ 2 بچوں کو ڈسچارج کر دیا گیا, 4 کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اور جو ان بچوں کی ٹیچر تھی جو کہ ٹیوشن پڑھاتی تھی ان کو, اور جب یہ حادثہ پیش آیا وہ بھی ملبے تلے دبی تھی اور ٹیچر کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اور ابتدائی طور پر 20 بچے ملبے تلے دبے تھے جنہیں THQ کانا اسپتال منتقل کیا گیا تھا. اور ریسکیو حکام کے مطابق ٹیوشن سینٹر کی بالائی منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا. گھر کے مالک سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی اس سانحے کا نوٹس لیا ہے, رپورٹ طلب کر لی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ نے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے. ریسکیو حکام نے جب ہم سے بات کی, جیو نیوز سے بات کی, تو ترجمان ریسکیو کا بتانا تھا کہ ریسکیو کو واقعے کی اطلاع شام 4:45 پر ملی تھی. اور انہوں نے ابتدائی طور پر ہی بتایا تھا کہ 6 سال سے 12 سال تک کی عمر کے یہ کم عمر بچے ہیں جو کہ ملبے تلے دب گئے تھے اور دم گھٹنے سے ہلاکتوں کا خدشہ بڑھ گیا تھا. ٹیوشن سینٹر کی بالائی منزل پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا. ٹیوشن سینٹر کے گراؤنڈ فلور پر بچے پڑھ رہے تھے جب یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا, جب ٹیوشن سینٹر کی چھت گری. گھر کے مالک سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور وزیر اعظم نے حادثے میں بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات کی دعا اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے. وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا, ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گری ہے اور 14 بچے جاں بحق ہو گئے, 5 زخمی بچے اسپتال میں زیر علاج ہیں. وزیر صحت پنجاب نے یہ بتایا کہ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے زخمی ہونے والے 19 بچوں کو کاہنہ اسپتال لایا گیا تھا. گرنے والی عمارت میں سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. ریسکیو حکام کا بتانا ہے ملبے تلے 33 بچے دبے تھے, 20 بچوں کو ریسکیو کیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق چھت کے ملبے تلے دب کر 14 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں. اور یہ افسوسناک سانحہ, افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خستہ حال عمارت تھی. اس طرح کے کئی ہزاروں کے قریب ٹیوشن سینٹرز نجی طور پر لوگوں نے کھولے ہوتے ہیں اور جس پر یقینی طور پر SOPs, رولز اینڈ ریگولیشنز یا پراپر قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات سے مستقبل میں بچا جا سکے. کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہ اس واقعے کی اطلاع شام 4:45 پر ملی تھی جب ترجمان ریسکیو پنجاب فاروق احمد نے ہم سے گفتگو کی اور واقعے کی ابتدائی معلومات ہم سے شیئر کی. ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو
सर्च ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल हुए, जिनकी मदद से मॉनिटर किया गया। अभी मलबे को हटा लिया गया है और इलाके को क्लियर कर दिया गया है। तफ्तीशी हुक्काम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तफ्तीश का अमल शुरू हो गया है, तहकीकात का अमल शुरू हो गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, DIG ऑपरेशंस भी जाए हादसा पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नुमाइंदगान से मज़ीद बात कर सकें और जो अस्पताल की सूरत हाल है, बच्चों से मुतालिक तफसील है। 2 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया, 4 बच्चे ऐसे थे जिनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई गई और THQ कान्हा अस्पताल मुंतकिल किया गया इब्तदाई तौर पर। उसके बाद जिन बच्चों की हालत ज़्यादा तशवीशनाक थी उनको जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जनरल अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। जो इन बच्चों की टीचर थी, जो इन बच्चों को ट्यूशन सेंटर में पढ़ा रही थी और वो भी मलबे तले दब गई थी, उनकी भी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है और वो भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर के इलाके कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से ये अफसोसनाक सान्या पेश आया है, जहां पर 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी इस बारे में तस्दीक की और बताया कि 5 ज़ख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। खातून टीचर की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ और हर मुमकिन तिब्बी इमदाद की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का नोटिस ले लिया है और मुतल्लिका हुक्काम से हादसे की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने और हादसे में 14 बच्चों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार भी किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत भी की गई है। इससे पहले वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आज़मा बुखारी से भी हमने बात की, साथ ही साथ वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद थे और तर्जुमान रेस्क्यू 1122 फ़ारूक अहमद ने भी वाक़े की तमाम तफसील हमसे शेयर की। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या मालूमात है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, ताज़ा तरीन क्या मालूमात है? लेकिन इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तो बंद हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो डेड बॉडीज थी वो इस वक्त अस्पतालों में पड़ी हैं और कमिश्नर हैं मरियम खान, उन्होंने भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाई को जायजा लिया और इसके साथ साथ उन्होंने कान्हा अस्पताल का भी दौरा किया और तिब्बी इमदाद का भी उन्होंने जायजा लिया। इस वाक़े में 14 बच्चे जहाँ बहक हुए हैं, जिनमें 5 जो है इस वक्त वो शदीद जख्मी हैं। इस वक्त की इतलात के बाद हमारे पास जिन बच्चों की हलाकत हुई है उनकी जो है शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें एक 8 साल अब्दुल्ला है, 8 साल सलमान है, 9 साल अरूज है, 8 साल महविश है, 7 साल तशबी है, 8 साल फवाद है, 11 साल ईमान है, 12 साल खदीजा है, 6 साल अरूज है, 4 साल इर्तजा है, 6 साल रिमशा है, 6 साल अली है, 8 साल अरहम है, 7 साल दुआ है, 7 साल अब्दुल्ला है। यानी कि इस वाक़े में जो हलाक हुए हैं उनकी उम्रें जो हैं वो 6 से 11 साल तक की हैं और तमाम छोटे बच्चे थे जो यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते थे, जो यहाँ पर एकेडमी में आते थे। ये एक प्राइवेट एकेडमी थी, एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था जहाँ पर ये बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और पता है इतला ये भी मिली है कि इस जो खातून थी टीचर, उनका नाम अनिला बताया गया, 28 साल उनकी उम्र थी, वो भी जख्मी है और उनको अस्पताल लाया गया। जनरल अस्पताल में उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी, बच्चों की शनाख्त से मुतालिक आप जिस तरह बता रहे हैं अहमद फराज, एक बार फिर अगर आप नाम बता सकें इन बच्चों के और इन बच्चों की उम्रें बता सकें। जी बिल्कुल जी, जिन नाज़रीन हमें भी ज्वाइन किया उनके लिए बता दें कि ये जो जाँ बहक हुए हैं सब अफसोसनाक वाक़े में, उसमें जो है एक 8 साल अब्दुल्ला है, 8 साल सलमान है, 9 साल अरूज है, 8 साल महवर है, 7 साल की बच्ची है तशबी, 8 साल फवाद है, 11 साल ईमान बच्ची है, एक 12 साल की खदीजा है, एक 6 साल अरूज है, 4 साल इर्तजा है, 6 साल रिमशा है, 6 साल अली है, 8 साल का अरम, 7 साल की दुआ बच्ची है और एक 7 साल का अब्दुल्ला है। ये 14 जो है इनकी तादाद जो है तकरीबन 14 है जो इस वाक़े में जो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 5 बच्चे हैं जख्मी हैं, जो शदीद जख्मी हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और इस वाक़े में जो स्कूल जो जख्मी टीचर हैं उनकी शिनाख्त 28 साल अनिला के नाम से हुई है। इस वक्त उनको भी जनरल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। और बच्चों की शनाख्त भी कर ली गई है। कई नाम सामने आए हैं जो नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमें बता रहे थे, जिनमें 6 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं जो इस अफसोसनाक सानिया में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक हो गए हैं। अब्दुल्ला, सलमान, उरूज, तशबी, फवाद, ईमान, खतीजा, इर्तज़ा, अली, अरहम, दुआ और दीगर बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। यह अफसोसनाक सानिया पेश आया है लाहौर के इलाके कान्हा में, जहाँ पर ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई।